تو تھی دوسرے گھر کی گواہی، اب تیسرے گھر کی گواہی بھی دیتا ہوں، حوالہ دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ مولانا سرفراز گکھڑوی، اہل حدیث عالم دین، وہ شخص کہتا ہے کہ اس پورے خطے میں دین اسلام کی ترقی اور ترویج میں اولیاء نے جتنا کردار ادا کیا ہے کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ اور کہتا ہے راجپوتانہ، یہ ہندوستان کا بہت بڑا شہر ہے جس کا بعد میں نام اجمیر رکھا گیا، کہتا ہے راجپوتانہ میں ایک ہی شخص نے 99 لاکھ کو مصطفیٰ کے دین میں داخل کیا، وہ معین الدین اجمیری ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے راجپوتانہ میں خواجہ معین الدین تشریف لائے، اور دہلی کے گرد و نواح میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے دین اسلام کی ترویج فرمائی۔ انہوں نے، یہ اس کا قول ہے، انہوں نے لوگوں کو شرک کی وادیوں سے نکال کر ایمان میں داخل کیا۔ میں یہ جملہ اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنا عقیدہ رکھوں گا آپ کے سامنے اور انصاف کا ترازو رکھوں گا آپ کے سامنے۔ کیا کہتا ہے مولانا سرفراز گکھڑوی کہ انہوں نے لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لا کر ان کے سینوں کو نور توحید سے منور کر دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مجھے نتیجہ نکالنے دیجئے، یہی خواجہ معین الدین جس نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، شرک سے نکال کر ایمان دیا، اگر یہی میرے داتا کے مزار پہ حاضر ہوں اور تجلیات کا فیض لے کر جانے لگے اور کہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، میں نے کہا آج لوگ کہتے ہیں کہ داتا کو گنج بخش نہ کہو، گنج بخش کہنا شرک ہے۔ میں نے کہا پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے بارے میں تمہارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، انہوں نے شرک ختم کیا، ایمان کو اور افزائش دی، ایمان کو بڑھایا، لوگوں کو شرک سے نکال کر ایمان کی طرف لائے۔ میں نے کہا تیرے بڑے کہتے ہیں وہ توحید پرست ہے اور وہی کہتا ہے گنج بخشے فیض عالم، کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کو شرک سے نکالنے آیا ہوں؟ اس نے ایسا دعویٰ کیوں کر دیا کہ وہ گنج بخشے فیض عالم کہہ کر اپنا فیضان اور اپنی حقیقت کو بیان کر کے چلا گیا اور بتا کے چلا گیا کہ لوگوں یہ عام مرکز اور عام مزار نہیں ہے، یہاں سے اللہ کی توحید کے خزانے بھی بٹ رہے ہیں، نبی کے عشق کے خزانے بھی بٹ رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم صرف ایک دنیا نہیں، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں جو میرے داتا کی نگری سے پل رہے۔ فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کی توحید کا جو مظہر ہے وہ میرا داتا علی حجویری ہے۔ یہ تو تھی مسلمانوں کی گواہی، آؤ تمہیں ہندوؤں کی گواہی دوں۔ بڑے ٹلیرے بولے ہو، میرے داتا دا ذکر سن کے بڑے ٹلیرے بولے ہو۔ کتاب لکھی گئی ہے 1983 میں، کتاب کا نام ہے سبزہ بیگانہ، لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام عبدالشکور، پورے لاہور کے شیخ لاہور کہلاتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت واقعہ کب کا ہے؟ 1919 کا، ہندو مزار کے قریب قریب رہتے تھے، دربار شریف کے قریب قریب ہندو بستے تھے، اور ہندو کا نام لکھا ہے کتاب میں رائے بہادر رام سن داس، اس ہندو کا نام لکھا ہے۔ اس دور میں ایک وبا پھیلی، اس وبا کے اندر اس کے 3 بیٹے سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہ اس کا اپنا بیان ہے، اور اسی کو ایک پنجاب کالج گورنمنٹ کالج کے پروفیسر عثمان نے اس واقعے کو جنگ کی اخبار میں بھی لکھا، وہ اخبار کے قطعے بھی کتابوں میں موجود ہیں جس میں یہ واقعہ تحریر کیا گیا، لوگوں کی باقاعدہ زندہ لوگوں کی گواہیاں دی گئی۔ وہ ہندو کا 3 بچے بیمار پڑے، بڑے بڑے لاہور کے بڑے بڑے مانے ہوئے ڈاکٹر بلوائے، علاج نہیں ہوتا۔ وہ شخص آگے اپنی داستان بیان کرتا ہے، رام سن داس کہتا ہے ایک رات اپنے کمرے میں سویا تھا، اچانک آہٹ ہوئی، قدموں کی آہٹ پا کر میں ڈر سا گیا، اچانک دیکھا کہ ایک برق لباس ہے، ہاتھ میں ایک میں تسبیح ہے ایک میں عصا ہے، ایک میں تسبیح ہے ایک میں عصا ہے، اور جا کر میرے بیٹے کے سرہانے پر کھڑے ہو کر وہ بابا کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اور میں ڈر گیا ہوں، اور میں نے پوچھا کہ تو کون ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے میرے کمرے میں؟ کہتے ہیں اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسرے بیٹے کے سرہانے آئے، اس کے سرہانے کچھ دعا پڑھی، پھر تیسرے بیٹے کے سرہانے گئے، تیسرے بیٹے کے سرہانے دعا پڑھی، جب دعا پڑھ لی میری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے میں تمہارا پڑوسی گنج بخش ہوں۔
ہائے ہائے ہائے، میں تمہارا پڑوسی گنج بخش ہوں اور مجھے تیرے بچوں کی بیماری دیکھی نہیں گئی، میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے، اللہ تیرے بچوں کو شفا دے دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تیرے بچوں، اچھا عقیدہ پھر بھی دیکھو میرے داتا کا، دعا داتا صاحب نے کی تھی ہے کہ عقیدہ یہ ہوئی ہے کہ شفا میرے رب نے دینی، اور داتا علی حجویری نے مسلمانوں نو توحید عقیدے پڑھائے نے، لوکاں نے غلط افواਹਾਂ پھیلائیاں نے کہ شرک دے اڈے نے، او کملے او چلے ہوئے شرک دے اڈے نہیں، اے اللہ دے ولیاں دے مزار، ہاں جڑے جاہل لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے سمجھانا چاہیے کہ یہ کام نہ کرو، خرافات نے، لیکن میں دسنا چاہنا کہ اللہ دے ولیاں دے مزارات شرک دے اڈے نہیں بلکہ توحید مرکز نے، جتھوں رب دی توحید دا جام بھی ملدا ہے تے نبی دے عشق دا جام بھی ملدا ہے۔ اے مزارات عام جگہ نہیں نے، اے لوگاں نے افواਹਾਂ پھیلائیاں نے مسلماناں نو اپنے مرکز تو دور کرنے واسطے، مسلماناں نو انہاں دے راہ ہدایت تو ہٹان واسطے اے لوکاں افواਹਾਂ پھیلا چھڑیاں نے کہ، اور یہ شرک کی وبا کب پھوٹی تھی؟ عبد الوہاب نجدی، نجد کا رہنے والا، جس نے اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا اور قانون یہ بنایا کہ جو میرا دین قبول اور جو میرے نظریے قبول کرے گا وہ مومن ہے، اس کے سوا ہر بندہ مشرک ہے۔ اور یہ ایسی وبا چلی کہ جس نے درود و سلام پڑھا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، اس کو بھی مشرک کہہ دیا، جس نے بچوں کا نام غلام نبی رکھا اس نے اس کو بھی مشرک کہہ دیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں کسی ولی کا وسیلہ پیش کیا اس کو بھی مشرک کہہ دیا، جس نے مزار بنایا اس کو بھی مشرک کہہ دیا، حتیٰ کہ انہی کی کتابوں میں ظالموں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ گنبد خضرا گرا دے کہ مزار کیوں بنایا گیا۔ ان ظالموں نے شرک کی مشین چلا کر لوگوں کو مشرک بنانے کی کوشش میں اہل ایمان کو شرک کے فتوے دیے۔ آؤ میں تمہیں نبی کے دور میں لے چلوں، ایک حدیث کی وضاحت کر دوں تاکہ عقیدہ اور بھی واضح ہو جائے۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا محمد انصاف کیجئے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ظالم میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ جناب عمر فاروق نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عمر، اس کی پہچان کر لو، علامات دیکھ لو۔ علامات بتائیں، سر اکثر ان کے منڈے ہوئے ہوں گے، گردنیں ان کی موٹی ہوں گی، آستینیں ٹخنوں سے اونچی ہوں گی، اور قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تمہاری عبادتیں ان کے سامنے کم لگنے لگیں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ جب یہ قرآن پڑھ لیں گے، قرآن کو پسے پشت ڈال دیں گے اور اپنے ہمسائے پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ میرے سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مشرک ہوگا کون؟ میرے سرکار نے فرمایا بغیر دلیل کے جو کسی کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا، جو بغیر دلیل کے کسی کو شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ تم نے ہندوؤں کی دیوالی میں جانا جائز لکھا اور اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا ناجائز لکھا۔ کتابیں دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ رشید احمد گنگوہی نے لکھا، اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہولی دیوالی کا پرساد کھانا جائز ہے اور اللہ کے ولی کی نیاز کھانا ناجائز ہے، اور کھا کر الٹی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے کبھی بھی ایسی جرت نہیں ہوئی کہ میں اس ممبر پر ایسی بات کر سکوں، لیکن مجھے ستایا گیا ہے، مجھے یہ بار بار پیغام پہنچائے گئے ہیں، مجھے بار بار ان لوگوں کے نظریات کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنی قوم کا قبلہ درست رہے، کم از کم لوگوں کے ایمان سلامت رہے، کم از کم لوگوں کی پہچان باقی رہے، کم از کم اتنا نہ ہو کہ ایک بندہ جو ہر جمعرات کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، تھوڑے دن کے بعد نظریہ بدلتا ہے تو کہتا ہے میرے ماں باپ بھی مشرک تھے کیونکہ وہ بھی درود و سلام پڑھتے تھے۔ تھوڑے دن کے بعد عقیدہ بدلتا ہے تو کہتا ہے میں ماں باپ کے لیے دعا کیوں کروں، وہ نبی پاک کے روزے پر اور داتا صاحب کے روزے پر جا کے منتیں مانگتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، میں دعا کیوں کروں۔ میں جانتا ہوں بذات خود ایسے لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، حضور کے عشق میں مچلتے تھے، لیکن بیڑیوں کے ہاتھوں چڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ پر شرک کے فتوے لگائے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو مشرک کہا، اپنے بزرگوں کو مشرک کہا، اور ڈائریکٹ اپنے بھائیوں سے لڑائیاں کی کہ تم بھی مشرک ہو کیونکہ تم بھی درود و سلام پڑھتے ہو۔ یہ شرک کی وبا کہاں سے چلی اور اس کا اثر کہاں تک پہنچا؟ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مزارات اولیاء
یہ روحانیت اور تجلیات کا مرکز ہوا کرتے ہیں۔ جانے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ میرا مسلک، میری سوچ، میرا فکر، میرا دین یہی ہے کہ جاؤ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو، واپس آ جاؤ۔ کوئی ڈول ڈمکے کی حاجت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی شراب نوشی کی، کوئی پنگ کوٹن دی اجازت نہیں دربارات ہے۔ یہ سب مسخرہ پن ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب خراب خرافات ہیں۔ اس کا دین اسلام کے ساتھ اور اہل سنت مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سب کچھ غلط ہے۔ صحیح ہے تو صرف یہ کہ اللہ کے مزار پہ حاضری دو، ولی کے مزار پہ، اور عجز اور نیاز کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، 4 ہاتھ مزار سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور دعا کرو اللہ تیرے ولی کے در پر آ گئے ہیں، خالی نہ لوٹانا۔ پھر دیکھو اللہ کے اس ولی کا فیضان تمہیں کیسے ملتا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں،